بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آپ لوگ جو باتیں ہوئی ہیں نظم میں یا نثر میں، نظم جس کو شعر و شاعری میں کہتے ہیں یا نثر جو تقریر میں مولانا کہتے ہیں، سمجھ گئے آپ لوگ؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا بتائیے تو سمجھ گئے؟ سوالوں کریں گے آپ سے، پوچھیں گے بھی۔ دیکھیے، میلاد اصل دین ہے۔ یہ جو میلاد النبی کہتے ہیں، پروگرام چھوٹا چھوٹا کرتے ہیں نا، یہ اصل دین ہے۔ ہمارے بڑے بزرگوں نے، اسلاف نے، اللہ والوں نے، میاں جی نے، چھوٹے بڑے عالم علماء نے گاؤں گاؤں جا کے میلاد پڑھائے ہیں، تو ایسی نہیں کھلونا تھا جو آج ہم لوگ کھلونا بنا لیے۔ نہ وقت کا لحاظ ہے، نہ بیٹھنے کا لحاظ ہے، نہ مجلس کا لحاظ ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا لحاظ ہے۔ ایمانداری سے بولیے کہ جو جتنی بار نبی کا نام سنا ہو تو کون لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوں؟ اگر پڑھے ہیں تو بہت خوش نصیب ہیں، اگر پڑھے ہیں تو بہت خوش نصیب ہیں، اگر نہیں پڑھے ہیں تو بڑے بخیل ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک موقع سے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ وہ پاک گھر دکھلائے، اگر آپ کو جذبہ ہو کہ اللہ مجھے مدینہ پاک دکھلائیے، روضے پاک دکھلائیے، نبی کا گھر دیار دکھلائیے، تو آپ اللہ سے مانگیں گے تو آپ یقیناً پہنچ جائیں گے، گرچہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مولانا ہیں ہمارے علاقے کے، باہر پڑھاتے تھے، ایک مؤذن صاحب کی 300 تنخواہ تھی، اور مولانا صاحب اب بوڑھے ضعیف ہو گئے، ان کی 500-700 تنخواہ تھی۔ تو مؤذن صاحب ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو مدینہ طیبہ دکھا دیجئے۔ ہر نماز میں وہ دعا کرتے تھے مؤذن صاحب۔ 100 کی تو بیڑی پی جاتے تھے مؤذن صاحب، 100 گھر بھیجتے تھے، 100 کا کھانا ہوتا تھا۔ تو کبھی کبھی امام صاحب کہتے ہیں کہ بھائی صاحب تم کو تو 300 روپے ہی ملتا ہے اور 100 کی بیڑی میں دھواں میں پھونک دیتے ہو، اب پھر کیا کہتے ہیں 100 گھر بھیج دیتے ہو، 100 تم پھر جب خرچہ میں کھانے پینے میں خرچ کرتے ہو، مدینہ کیسے جاؤ گے؟ تو مؤذن صاحب نے کہا جائیے امام صاحب، آپ امام ہیں اور اتنا کمزور سوچ رکھتے ہیں کہ ہمارا کام مانگنا ہے اللہ سے، مانگنے کو کہا ہے نا ہمیں آپ کو۔ قرآن عظیم پڑھیے، نہیں پڑھتے ہیں تو کہیں اپنے بچوں کو پڑھا لیجئے۔ کوئی عالم ہو جائے گا، کوئی حافظ ہو جائے گا، عالم ہوگا، حافظ ہوگا تو 10 جہنمی، جس پر جہنم کا فیصلہ واجب ہو گیا ہوگا تو وہ 10 آدمی کو جنت میں، اور اگر عالم ہو جائے گا معتقر جیسے، مولانا حیدر جیسے، تو اللہ کہیں گے جتنا ہے آپ کو لے جائیے جنت میں۔ تو کم پاور نہیں ہے، لیکن یہ پاور کب بڑھے گا؟ جب ہم اللہ اس کے رسول کی بات کو سمجھیں گے۔ نہیں سمجھتے ہیں، صرف مزہ آتا ہے۔ مولانا صاحب کی بڑی اچھی بات تھی، مولانا صاحب کے باپ کے گھر کی بات تھی کہ اچھی لگی آپ کو؟ مولانا صاحب ہم سب کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی ہے۔ تو بہرکیف وہ مؤذن صاحب کا ایک وقت آیا، وہ وقت آیا ایسا کہ کوئی سیٹھ جی آئے، آج سیٹھ جی ہیں نا پیسے والے، جھک کے اپنی جوتی بھی سیدھی نہیں کرتے ہیں، پانی بھی نہیں پیتے ہیں۔ اللہ جس کو نوازتا ہے تو نوکر خادم حشم رکھتے ہیں، بہتوں کچھ رکھتے ہیں۔ چائے پلا کے گرمی مت
کیجئے دعا. چائے کو تو بند کر دیجئے, بعد میں آپ چائے پلائیے گا, چائے بند کر دیجئے. اگر تھوڑی ہے تو دے دیجئے, جلدی جلدی دے دیجئے, ہم 5 منٹ رکتے ہیں, ہم کو بھی پلا دیجئے. سب لوگ ایک مجلس میں شریک رہیے گا تو فائدہ ہوگا. قرآن عظیم میں اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور اللہ فرماتے ہیں قرآن عظیم میں کہ خیر امت اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ہم اس لیے مانگے ہیں, سمجھ رہے ہیں حافظ صاحب, کہ سب پیئیں گے تو ہم پیئیں گے, نہیں تو بند کیجئے. تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں, ہم اسی پر ایک بات کہہ رہے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں کا بہتر امت, اللہ ہم کو کہتے ہیں قرآن میں کہ ان کنتم خیر امت, تم لوگ یعنی ہم حضور کی, آپ سب پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں, جتنی مخلوقات ہے, سب حضور کی امت میں. تو حضور کی امت میں ہے تو اللہ کہتے ہیں تم کو ہم بہتر امت میں پیدا کیا, بہتر, اچھا. کیوں, وجہ؟ تو اللہ آگے فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آپ لوگوں کو برا لگے گا کہ مولوی صاحب چائے روک دیے, اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں بہتر اس لیے ہو کہ تم اچھی بات کا حکم کرتے ہو, بری بات سے منع کرتے ہو. کھانے کا وقت تھا, میلاد لیٹ سے شروع ہوا, بھائی کھا لیجئے, ٹھیک ہے. بھوک لگی ہے تو نماز بھی نہیں پڑھیے, پہلے سیر ہو کے کھا لیجئے, آسودہ ہو کے کھا لیجئے, پھر وضو کیجئے, پھر ٹھاٹ سے نماز پڑھیے. کون منع کرتا ہے؟ لیکن خواجہ بہلول رحمت اللہ علیہ کا پیجامہ مت بنیے. ہم لوگ کے استاد مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, خواجہ بہلول صاحب بڑے ہارون رشید کے زمانے کے بڑے اللہ والے تھے, اپنے کو وہ بنا لیے تھے, بہت عقل مند, بڑے دانا, بڑے ہوشیار, بہت بڑے اللہ والے تھے, اپنے کو ایسا بنا لیے تھے. اس لیے کہ بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم وزیر مالیات کسی کو بنائیں گے, کون ہے جس کو لاؤ کھوج کے. تو ان کے ورکر گئے تو لوگوں نے کہا کہ فنا آدمی. تو ان کو معلوم ہو گیا کہ ہم کو اب بادشاہ زبردستی پکڑ کے مال کے خزانہ کا وزیر, جیسے وزیر مالیات آج بننے کے لیے لوگ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے, لیکن ان کے پر آیا تو انہوں نے اپنے کو ایسا بنا لیا. خلاصہ یہ ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے, اپنے کپڑے کو خراب کرنے لگے, کوئی کچھ دیتے تو سب کو جیب ہی میں جس طرح سے ہوتا ڈالتے. تو بہرکیف ہم بات یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو بہتر اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو, بری باتوں سے روکتے ہو. تو اچھی بات کیا ہے بھائی؟ ہم لوگ اس وقت اللہ اس کے رسول کے ذکر میں لگے ہیں, تو اب اس وقت دوسرا کام کیسے کہیے؟ کھینی کھائیے, بیڑی کھائیے, پیجئے, سگریٹ پیجئے یا چائے پیجئے, تو یہ اچھا نہیں ہے. اس کے لیے الگ مجلس لگائیے. بھائی جب تھک گئے ہیں تو ایسا کام کیوں کہیں؟ حضور کے زمانے میں نماز ایک امام سے پڑھاتے تھے, لمبی سورت پکڑ لیتے تھے عشاء میں. اب بیچارہ ہرواہی چرواہی کر کے لوگ آتے تھے, اونٹ چرا کے, بکری چرا کر کے, کھجور توڑ کے, لکڑی جنگل سے لا کر کے, سب اپنا تجارت کر کے لا کر کے اب اپنے گھر میں رکھتے, تھکے ہارے تھے, جاتے عشاء کی نماز پڑھنے تھے, امام سے بڑی لمبی سورت پڑھنے لگتے. اب پیچھے مقتدی تھے, اوگھا اوگھا کے گرتے. تو حضور نے حضور سے شکایت کی, مقتدی جا کے کہ یا رسول اللہ فنا امام سب دیکھیں نا بڑی لمبی سورت پڑھاتے ہیں, کہ ہم لوگ تھک جاتے ہیں دن میں کام کرتے کرتے, تو اب جاتے ہیں تو یہ لمبی لمبی سورت پڑھاتے ہیں. تو حضور نے بلایا امام کو, کہا کہ ہلکی نماز پڑھاؤ, چھوٹی سورتیں پڑھاؤ, عشاء میں لمبی پڑھاؤ اس لیے کہ رات بھر آپ سو لیے ہیں, فجر میں لمبی پڑھاؤ, باقی وقتوں میں مغرب ہے, عشاء ہے, چھوٹی سورت آپ نے بتایا. تو اس طرح سے تو آج ہم لوگ اگر تھک جاتے تو کون کہا ہے 2 بجے رات تک میلاد کیجئے؟ آپ 1 گھنٹے دل سے اگر کچھ کر لیتے ہیں تو بہت فائدے کی چیز ہے. تو حضور اللہ فرماتے تم میں کا بہتر وہ ہے جو اچھی بات کا حکم کرتا ہے, بری بات سے روکتا ہے. آج بتائیے
ہم لوگ کتنے لوگ ہیں جو اچھی بات کا صبح سے شام تک، باہر چھوڑیے، باہر تو کہہ بھی نہیں سکتے ہیں۔ آج کل ایسا نوجوان سب ہے، بہت سارے بچہ ہوشیار سے پوچھا، ہوشیار کا مطلب بالغ قروب یعنی 18 سال 19 سال، تو بھائی ایسا بال کیوں کٹائے ہو؟ تو کوئی کہا ہی مرغا کٹ ہے۔ ایک لڑکا سے پوچھا تھا یہ کیا ہے؟ رہتے کٹورا کٹ ہے۔ تو اور ایک لڑکا سے پوچھا تو یہ کیا ہے؟ تو یہ مولانا نہیں جانتے ہیں، یہ ہم نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن پھر جڑ بھیرا کے جو لائن، تو کہا یہ پین کٹ ہے، پین کٹ۔ پین آج جانتے بھی نہیں ہوئے گا، کسان کا بیٹا ہوگا وہی پین جانے گا۔ کھیت میں پہلے پین چیرا جاتا تھا پانی پٹانے کے لیے۔ تو یہ امت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ میرے نبی کا سر مبارک کیسا تھا، میرے نبی کا، جس نبی کے نام پر ہم جھوم جاتے ہیں اور کود جاتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں، جب اس نبی کی بات ماننے کی آتی ہے تو ہم گھوم جاتے ہیں، منہ ٹیڑھا کر لیتے ہیں۔ یہ کون سا دعویٰ ہے بھائی؟ نبی کی سیرت پڑھیے کہ میرے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پر بال کیسا تھا، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کھاتے کیسے تھے، آپ پیتے کیسے تھے۔ میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے، آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھیے اور اپنے نبی کے سیرت کو پڑھیے۔ اگر واقعتاً نبی کی سیرت کو ہم آپ جان جائیں گے تو حضور کی بات سن کے آپ کا رواں، آپ کا دل دہل جائے گا۔ آپ کی سیرت کو کوئی بھی، کسی بھی زمانے کی کوئی بھی بات کو، آج 1400 سال ہو گئے لیکن حضور کی ایک بھی بات کو آج پڑھ لیجئے گا تو آپ کے دل اور آنکھ آنسو بہائیں گے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، تو یہ ہے، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ تم میں کا بہتر وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ ادھر کہے ہیں کہ بہتر امت ہو، اس لیے بہتر ہو کہ تم اچھی بات کا حکم کرتے ہو، بری بات سے روکتے ہو۔ تو یہ دو کام اگر ہم اپنے گھر میں کیا، گاؤں میں کیا، سماج میں کیا، رشتہ داروں میں کیا، تو آپ اللہ کے نزدیک بہتر ہے، اچھے ہیں۔ لیکن دل پر ہاتھ رکھ کے بولیے، گاؤں سماج تو چھوڑیے، دوسری کی ہم شکایت کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ہزاروں نہیں، پورے علاقہ پنچایت میں جس سے پوچھے کیا حال ہے، تو کیا حال رہے گا مولانا؟ بہت برا حال ہے مسلمانوں کا۔ کیا برا حال ہے بھائی؟ جس سے پوچھے یہی گاتا ہے، جس سے پوچھے یہی کہتا ہے بہت برا حال ہے۔ کیا برا حال ہے بتاؤ؟ کوئی برا حال نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو برا بنا لیا ہے۔ برا حال کیا ہے؟ قرآن وہی، سورج وہی، چاند وہی، اللہ وہی، نبی وہی، صحابہ وہی، سب کچھ وہی ہے، دن رات وہی، سب کچھ وہی ہے، لیکن آپ نے اپنے حلیے کو بدل لیا ہے، اپنے لباس کو بدل لیا ہے۔ نہ شکل سے، نہ لباس سے، نہ بول سے، نہ چال سے، کچھ سے نہیں سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ ہم ہیں کون۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستو، ہے کون سمجھنے کے لیے ہم نے شروع میں ایک بات کہی کہ آپ لوگ سمجھے ہیں، تو نہیں سمجھے ہیں تو اپنے گھروں میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، الحمدللہ آج کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے، کوئی ایسا محلہ نہیں ہے جہاں مکتب مدرسہ نہ ہو۔ اگر نہیں ہے تو بھی وہاں کوشش کر رہے ہیں لوگ، ہمارے ایمان والے بھائی، کہ ہمارا ہر مسلمان بچہ بچی قرآن پڑھنے لگے۔ حضور نے فرمایا تم میں کا بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہم 60 سال کے ہو گئے، نہیں سیکھ پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تو آپ اپنے بیٹے کو سکھا دیجئے، بیٹی کو سکھا دیجئے، پوتا کو سکھا دیجئے، ہاں ناتی کو سکھا دیجئے، رشتہ داروں کو سکھا دیجئے۔ آپ اللہ اس کے رسول کے نزدیک بہتر ہو جائیے گا۔ نہ آپ سیکھے ہیں، نہ آپ کسی کو سکھا رہے ہیں، الٹے مدرسہ، مسجد، مولانا، مولوی یا مکتب کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اب بتائیے بہتر کیسے ہوئیے گا؟ دنیا اور آخرت میں آپ کی بہتری کیسے آئے گی؟ میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستو، ایک ایک بات حضور کی یاد کیجئے، اس پر چلیے، اس کو سنیے اور سمجھیے، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلے اذان کے وقتوں پر عورتیں اپنے سروں پر کپڑا ڈالتی تھی، بلکہ ہم لوگ بچپنا میں دیکھتے تھے گاؤں سماج میں اذان ہوتی، کوئی بچی ننگے سر ہوتی تھی تو بوڑھی ماں، دادی، نانی کہتے یہ اذان ہو رہی ہے، سر پر کپڑا رکھو، اپنے بھاشے میں کہ اذان ہوا یا سر پر کپڑا رکھو، یعنی کپڑا ڈھانکو۔
مطلب کہ اذان کا احترام تھا. عورت کو تو ہر وقت پردے میں رہنا تھا، لیکن اگر گھر کے اندر ہے وہ یا باہر گلی کوچے میں ہے تو اس وقت کسی عورتوں کو یہ پتہ لگ گیا، کان میں آواز آ گئی تو کہا کہ سر پر کپڑا رکھو. یہ تو قرآنی حکم ہے، اسلامی حکم ہے. تو وہ لوگ میلاد کے ذریعے سے، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے گاؤں گاؤں میلاد کر کے اور دین کو پھیلایا ہے اور دین کو سمجھایا ہے. ہم لوگ گاؤں میں کیا، یہ تو آپ چھت پر، گھر کے چھت پر میلاد کر رہے ہیں، ہو رہا ہے. پہلے گاؤں میں آنگن میں میلاد ہوتا تھا، اس جگہ ماں بہنیں، اس گھر کی عورتیں ہوتی تھی، سنتی تھی. لیکن ہم لوگ تو سن رہے ہیں اور عورتیں 2 گھنٹہ کون جائے گا بھائی، یہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں اور کوئی کام ہے کہ نہیں؟ سونا بھی عبادت ہے. بتائیے نا، صبح میں فجر پڑھنی ہے کہ کیسے آنکھ کھلے گی؟ کوئی کو ذکر کرنا ہے، کسی کو دعا کرنی، کیسے آنکھ کھلے گی؟ تو ہر چیز کا ایک نظام ہے. اگر ہمارے بڑے عالم علماء یا ہمارے کوئی بڑے کچھ بات کہیں کسی معاملے میں تو ہم لوگ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے اور برا نہیں ماننا چاہیے. اس لیے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ہے. بات بہت ساری ہے کہنے کی، لیکن ایک بھی بات کو اگر ہم لے لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے گا. تو وہ ہم بات کہیں سے کہیں چلے. وہ بیڑی پینے والے مؤذن صاحب جو کہے کہ مدینہ طیبہ حضور پر درود کن لوگوں نے بھیجا، سبوں نے کہا ہم نے بھیجا. اللہ کا شکر ہے، خوش نصیب ہے. سب سے بد نصیب بخیل وہ ہے جو درود حضور کا نام آئے اور درود نہ بھیجے. حضور مسجد نبوی کے سیڑھی پر چڑھ رہے تھے، اس پر یاد آیا. مسجد نبوی کی سیڑھی دیکھیے جا کے، کیسے دیکھیے گا؟ تو اس پر وہ مؤذن صاحب کا واقعہ یاد آیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ دعا کرے کہ تم کو کیا 100 میں بچے گا نہ بچے گا، تم کیسے مدینہ طیبہ جاؤ گے؟ تو کہا کہ اب میرا کام ہے اللہ سے مانگنا. لیکن بتائیے، ہم لوگ اتنے لوگ یہاں پر نوجوان بوڑھے بچے سب بیٹھے ہیں، کب ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ گھر دکھلائیے؟ آپ اپنا پاکیزہ گھر دکھلائیے، اپنے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گنبد خضرا دکھلائیے. جہاں آپ لیٹے ہیں، جس شہر میں لیٹے ہیں، جس مسجد میں لیٹے ہیں، وہ دکھلائیے. کون ہیں جو مانگتے ہوں؟ میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، اگر مانگ کے دیکھیے اللہ نہ پہنچائے تو پھر مجھ سے کہیے گا. مانگیے، لیکن مانگنا پڑے گا. بغیر مانگے، بغیر روئے بچہ کو بھی ماں دودھ نہیں پلاتی ہے، کہاوت ہے. اور ہم سب جانتے ہیں، بچہ اگر صبح سے شام تک کے وہ گھر پر بستر پر پڑا رہے، شیرخوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ، اگر وہ بچہ نہیں روتا ہے تو ماں دودھ نہیں پلاتی ہے. ماں کے تھن میں، سینے میں دودھ نہیں اترتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، تو اللہ نے اپنی شان کو خود بیان کیا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے میرے نبی ذرا کہہ دیجئے میرے بندوں سے، اللہ وہ اکیلا ہے، یکتا روزگار ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہمیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، اپنے نبی سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، حضور کی ایک ایک بات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ بوڑھے بیچارے کہ آئے پیسے والے، امام صاحب کوئی ہے ہمارا، ہم وتھ فیملی جا رہے ہیں، یعنی بیویوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ حج پر جا رہے ہیں، کوئی ہے ایسا آدمی جو میرا بورا جھوڑا میرا سامان اٹھائے؟ تو مؤذن صاحب کہا ہاں ہے ایک آدمی ہے. کہا کہ مؤذن صاحب کل تیار ہو جاؤ، آپ کا نمبر آ گیا ہے. ہاں تو کیا ہے؟ تو حج پر جائیے گا لیکن جھوڑا بورا اٹھانا پڑے گا. تو کہا رے جھوڑا بورا کا جو ہم کو لے جائے اس کا ہم جوتا بھی صاف کریں گے، اور موقع ملے گا تو ہم اپنے ٹوپی سے کرتا پیجامہ سے اس کا جوتا چپل سب صاف کرتے ہوئے جائیں گے. اس کا سے ہم کو ہمارا نام کر دو. تو یہ ہے عشق، یہ ہے محبت. آج ہم لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ حضور نے فرمایا اسی ممبر پر چڑھتے ہوئے، پہلے ممبر پر پاؤں رکھا تو کہا آمین، دوسرے پر رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر رکھا تو فرمایا آمین. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کی جماعت ہے. جب آپ کہا کہ یا رسول اللہ، صحابہ پوچھے کہ یا رسول اللہ آپ کبھی ایسا نہیں کرتے جب خطبہ دینے جا رہے ہیں تو آپ آمین کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا. کہ ہاں جبرائیل امی آئے تھے، جبرائیل امی دعا کر رہے تھے.
کہ ہلاک ہو برباد ہو وہ آدمی جن کو رمضان مبارک کا مہینہ ملا ہو اور وہ روزہ رکھ کے استغفار کر کے تراویح پڑھ کے قرآن پڑھ کے دعا نہ کیا ہو، اپنی بخشش نہ کروایا ہو، تو اللہ حضرت جبریل امی کہہ رہے ہیں کہ ایسا آدمی برباد ہو۔ تو جبریل امی بد دعا کر رہے ہیں، حضور آمین کر رہے ہیں، اس کو ہلاکت کا کوئی شبہ ہے؟ اسی طرح سے میں جب دوسری سیڑھی پر حضور نے فرمایا رکھا تو کہا کہ ہلاک ہو برباد ہو وہ آدمی جس کو ماں باپ میں سے کوئی ملا، کوئی بچے کو ماں باپ کی زندگی ملی اور وہ بیٹا بیٹی ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا، ماں باپ کو خوش کر کے جنت نہ کما سکا، تو وہ اللہ نے کہا، جبریل امین نے کہا کہ ایسے لوگ ہلاک ہو برباد ہو، تو ہم نے کہا آمین۔ تیسرے مرتبہ کہا کہ جب جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو برباد ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھ سکے، درود نہ پڑھ سکے، جب نبی کا نام سنے تو صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تو ہر حال میں فرض ہے، ضروری ہے، اگر کوئی نہیں کہتا ہے تو وہ گنہگار ہے، وہ کیا کہتے ہیں بخیل ہے، وہ نبی کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے۔ یہ ضمنی بات آ گئی تھی، ہم نے اصل ایک آیت پڑھی ہے پوری سورہ کوثر، وقت کی قلت ہے، ہم جب بوجھ ہو جاتا ہے عوام پر یا مجلس میں تو پھر بات نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ 2 مرحلہ میں آپ گزر رہے ہیں۔ ابھی یہ ذی الحجہ کا ایام تشریق ہی چل رہا ہے، آج تیسری قربانی کے دن گزرے ہیں، تو یہ بھی اسلامی اور مسلمانوں کے لحاظ سے یہ مہینہ آخری مہینہ ہے، اور نیا سال مسلمانوں کا وہ محرم الحرام سے شروع ہو رہا ہے، لیکن محرم الحرام اور یہ ذی الحجہ یہ دونوں چیز قربانی پر ختم ہو رہا ہے، قربانی پر شروع ہو رہا ہے۔ اس مہینے کا احترام کرنا آپ کے ہم سب پر لازم ہے کہ اس مہینے کا آپ نے احترام کیا۔ یہ آپ اپنے امام سے مولانا سے تقریر سنتے ہیں یا سنے ہیں، یہ قربانی کن کی سنت ہے؟ ہاں، ہم آپ سب کے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو بیٹی کی قربانی کی تو اللہ نے ہم لوگوں سے مال کی قربانی مانگا، تو برے کب یہ قربانی سے یہ مہینے کا اختتام ہو رہا ہے، اور آخری جو نیا سال شروع ہو رہا ہے محرم الحرام، آج آپ لوگ تہیہ کیجئے اور آپ اپنی زندگی کا فیصلہ لیجئے، آپ اپنے گھر کا فیصلہ لیجئے، بعد میں اپنے رشتہ داروں کا۔ اللہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، بعد میں اللہ نے کہا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ اور سمجھاؤ۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ جس طریقہ سے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قول اور فعل پر عمل کیا کہ ہم نے قربانی کیا، اور یہ عقیقہ کے سلسلے میں مولانا عرفان صاحب آپ کو کہہ گئے کہ عقیقہ کیا چیز ہے، تو یہ محرم کا جو مہینہ آنے والا ہے، جو آپ کے نئے سال شروع ہوں گے، تو وہ محرم میں آپ کو کیا کرنا ہے، وہ آپ اپنے امام صاحب جامع مسجد سے تقریر اور بیان سے سن لیں گے، لیکن ایک بات خیال رکھیے، اس مہینے میں بھی 10 محرم کو جن کے صدقے میں یہ دنیا رچائی سجائی بسائی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم سب کے نبی پورے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے نواسے، ان کے ناتی حسن حسین، حضرت علی کے صاحبزادے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی اور نوجوانوں کے سردار حضرت حسین ہوں گے، حسن حسین ہوں گے، عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا ہوں گی، اور مردوں کے نوجوان ہی ہوں گے سب وہاں، تو ان کے سردار حضرت حسن حسین ہوں گے۔ لیکن کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو جو قتل لوگوں نے کیا ہے، اپنے لوگوں نے کیا ہے۔ اپنے لوگ کا مطلب سمجھتے ہیں؟
آج ہم سب بھائی بھائی میں لاٹھی چل جاتا ہے، گراسا چل جاتا ہے، بھائی بھائی ہی مسجد مدرسے کا مخالف ہو جاتا ہے، ایمان ہی والے لوگ طرح طرح کے مطلب میں پھنس کر کے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے۔ تو کربلا کی تاریخ پڑھیں گے تو وہ سب حاضرین وہ مسلمانیں تھے، لیکن کسی مطلب پر کسی چیزوں پر اختلاف ہوا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنے نانا کی سنت کو، بات کو آگے رکھا، اپنی جان دے دی، اپنی قربانی دے دی، لیکن نانا کے دین کو مٹنے نہیں دیا۔ یعنی اپنے جان دے دیا، اپنے اس پورے خاندان کو قربان کر دیا کربلا کے میدان میں، لیکن اپنے نانا کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو تھی اس کو نیچے نہیں ہونے دی، مٹنے نہیں دیا۔ تو اس میں بھی اللہ کا حکم تھا اس مہینے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 اونٹ کر چکے، 100 کر کے یہ ہیں، پھر بھی خواب دیکھ رہے ہیں۔ آخر میں اللہ نے کہا کہ تمہارے پسندیدہ جو ہیں بچے اس کی قربانی چاہیے۔ اللہ کو یہ تھوڑی مطلب ہے کہ بیٹا کی قربانی، آپ سے اللہ مال مانگتے تو تھوڑی آپ کو فقیر بنا دیں گے، نہیں۔ آپ کا ہمارا اللہ سے پیار ہے، اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں، رشتہ ہے تو اس رشتے کو آزماتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو 10 روپیہ دیتے ہیں کہ جاؤ سامان لے آؤ خرید لو، تو لے کے آتا ہے کھاتا ہے، اس سے آپ مانگیے تو آپ کو نہیں دے گا۔ اگر دے بھی دیا بالفرض تو آپ کھاتے ہیں کیا اس چاکلیٹ میں سے؟ تو کہتے نہیں تو ہی کھا، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ بھی یہ اپنے بندے سے یہی چاہتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی بات کو زندہ رکھا، بیٹے کی قربانی دے کر کے میرا بیٹا چلا جائے، میرا جان مال سب چلا جائے، لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قربانی کو جاری رکھا۔ اور جب نئے سال شروع ہو رہے ہیں محرم کا، تو حضور نے کہا کہ میرا دین نہیں مٹنا چاہیے، ہم جو شریعت لائے ہیں وہ نہیں مٹنا چاہیے۔ تو وہ جو مٹ رہی تھی تو اس کو زندہ کرنے کے لیے کربلا میں سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ پورے جماعت کے ساتھ، پورے گھر کے ساتھ کربلا میں اپنے کو شہادت دے دیا اور شہید ہو گئے۔ لیکن اللہ اپنے نانا کے پرچم کو، اپنے نانا کی سنت کو جھکنے نہیں دیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، اب یہ بات ہو گئی، یہ دو موٹی سیدھی سی بات۔ اب یہ چیزیں کیوں ہوئی، کس لیے ہوئی، اپنے علماء سے پوچھئے گا۔ لیکن اس میں آپ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ اس محرم الحرام احترام والا مہینہ ہے، اس مہینے کا احترام کیجئے۔ اور جنہوں نے کربلا میں شہید ہوئے ہیں اپنے ماں بہنوں کو سمجھائیے، اپنے کو سمجھائیے، جوان سمجھیں کہ وہ حسن حسین کا مذاق نہ اڑائیں، اور تعزیہ داری اور یہ جتنے بھی خرافات ہیں یہ سب شرک اور بدعت اور حرام ہیں۔ حتیٰ کہ اتنے قبیح اور اتنے گندے چیز ہیں جس سے انسان کی انسانیت چلی جاتی ہے۔ اپنے مسائل کتابوں میں بڑے بڑے بزرگوں کے فتاوی ہے، سب کچھ پڑھیے، معلوم کیجئے، اور اس دن میں جو حضور نے جو حکم دیا ہے وہ کیجئے گا، تو یہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے نفع کی بات ہوگی۔ ہم نے وہ سورت پڑھی تھی، اس سورت میں کچھ باتیں تھی، کہنا تھا، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم ان چند باتوں ہی پر بات ختم کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پڑھی تھی دعا، کہ حضور نے فرمایا دعا الدعا مخ العبادہ، کہ تمام عبادتوں کا مغز دعا ہے۔ ہم صدقہ کر کے، قربانی کر کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، میلاد کر کے، لوگوں کو دعوت کھلا کے، جنازے میں جا کر کے، یعنی جتنے بھی، کسی کو کپڑا پہنا کے، اپنے بچوں کو پڑھا کے، لکھا کے، مسجد مدرسہ میں کچھ دے کے، لے کے،
ہم یہ کہے اللہ میں نے جو یہ دیا ہے قبول کر لیجئے، ہم نے جو اے اللہ آپ نے مجھے جو توفیق دیا، ہم نے جو یہ کیا ہے اس کو قبول کر لیجئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کو کون بنائے؟ لمبی تاریخ ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ، 3 آدمی مل کے بنائے، 3 آدمی مل کے بنائے ہیں۔ آج بھی مقام ابراہیم جائیے گا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان ہے پتھر پر، جو بند کر کے وہاں کی حکومت رکھی ہے، لوگ باہر سے دیکھتے ہیں۔ تو وہ جو تیار ہو گیا تو کیا دعا مانگے ہیں حضرت ابراہیم نے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب میری جانب سے یہ جو عمل ہوا ہے قبول کر لیجئے۔ تو یہ دستور ہے ہمارے انبیاء علیہ السلام، میرے اللہ نے قرآن میں یہ تعلیم دی ہے کہ جو بھی کام ہو اس کے لیے ہم دعا کریں، اس کے لیے ہم اللہ سے مانگے تو کتنا ہی بڑا سے بڑا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات، موت حیدر صاحب بھی آپ کے سامنے میں وہ شاعر صاحب پڑھے تھے محرم کے سلسلے میں کہ مقبرہ بنا کر گلی گلی کوچے کوچے مت گھماؤ، یہ حضرت حسن حسین کی توہین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی توہین ہے۔ آپ سمجھے ہوں گے تو اچھی بات ہے۔ مولانا نے ایک تقریر کی تھی، اس میں آپ کو کہا گیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس مسلمان بندے کا روزانے کا 300 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے، 300 بار روزانے کا، 24 گھنٹہ میں 300 بار، صرف بستر پر بیٹھ کے سوتے وقت کسی وقت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میاں بیوی گھر میں بچے کسی وقت معمول بنا لیجئے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 300 مرتبہ پڑھ کے آپ دعا کیجئے، 300 مرتبہ پڑھ کے دعا کیجئے گا، آپ کے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ اور جب مرنے کا وقت آئے گا تو ایٹومیٹک آپ کے زبان سے کلمہ نکلے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کتنا آسان سودا ہے، کر کے تو دیکھیے۔ یہ آخرت کا ہی سودا نہیں ہے، آخرت کا سودا تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا کا بھی سودا ہے، دنیا میں بھی اس کی برکت ملے گی۔ تو یہ چند باتیں تھی، اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی اس بات کی توفیق دے اور ہم آپ خوب ورد کریں۔ اللہ اللہ کہنے سے، کلمہ پڑھنے سے، قرآن سننے سے، قرآن پڑھنے سے سننے سے دیکھنے سے اتنے ہی ثواب ملتا ہے۔ اگر پڑھنے نہیں آتا ہے تو قرآن دیکھیے، نہیں پڑھنے آتا تو سنیے، کان لگا کے سنیے، تو آپ کو بھی اتنے ثواب ملے گا جتنا پڑھنے والا ہے۔ قرآن کریم کو جو دیکھتا ہے اس کو بھی اتنے ثواب ملتا ہے، آج جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ تو بتائیے، ہم لوگ انشاءاللہ یہ سب کام کریں گے انشاءاللہ، اور ہم لوگ یہ تہیہ کر لیں کہ اپنی زندگی کو بدلیں گے، اپنے گھر کو بدلیں گے۔ دیکھیے ہم دوسرے کے آپ کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، لیکن پہلے ہم کو آپ کے بارے میں ہم سب کو اپنے اپنے بارے میں پوچھو گی، جب اس سے بڑھیں گے تو گاؤں سماج کی پوچھو گی، گاؤں کے حاکم، گاؤں کے سرغنہ، گاؤں کے بڑے جس کی مکھ گیری ہے ان سے ان کے بارے میں پوچھو گے۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں یہاں میلاد سننے آئے، اپنی خوشی سے آئے ہیں، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا ہے، تو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو اس کا نفع ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی جو اب تک کے بات ہوئی ہے، اتنے دیر تک بات ہوئی، اس میں بے ادبی کوتاہی کمی کوتاہی ہو اللہ معاف کر دے، اور ہم سب حاضرین غائبین جو لوگ یہاں حاضر ہیں ان سب کے گھر، کاروبار، مال جال، بال بچے سب کی زندگی میں اللہ خیر و برکت داخل فرمائے، اور اس گھر والے نے جس مقصد سے، جس عقیقے کی نسبت سے میلاد کرایا ہے، وہ بھی اللہ ان کو بھی اس مسئلے میں آسانی فرما دے۔ ہمارے آبادی میں، اس گاؤں میں، اس ضلع میں، پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، جیسے ہاں بھی مدرسے مکتب ہیں، سب کے لیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ خیر کا معاملہ فرما دیجئے، اور اپنی آبادی میں، آپ کے ددری میں جو مدرسے ہیں، جو مکتب ہے، جو مسجد ہے، جو حالات ہیں، اس سب کے لیے دعا کریں، تو یقیناً یہ سب کرنے سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ درود شریف پڑھ